امی نے سب بچوں کی طرف دیکھا، پھر ان کے ابو کو۔ سب اپنے اپنے موبائل میں مگن تھے۔ گھر میں ایک خاموشی سی تھی۔ ان کا دل گھبرا گیا۔ انہوں نے بھی اخبار اٹھایا مگر چند ہی لمحے میں بیزاری سے رکھ دیا اور ایک رسالہ اٹھا لیا، مگر چند سطریں پڑھ کر ہی ان کا دل نہ لگا۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ سب آپس میں بات چیت کریں، مگر ایسی کیا بات ہو کہ سب دلچسپی لے کر اس میں شامل ہوں۔ سوچتے سوچتے وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، چائے کے ساتھ کے لیے کچھ پاپ کارن اور فرینچ فرائز بنا لیں۔ اچانک ہی ان کو کچھ خیال آیا۔ وہ کچن سے باہر آئیں اور ایسی جگہ آ کر بیٹھ گئیں کہ کسی نہ کسی زاویے سے سب ان کو دیکھ سکتے تھے۔ انہوں نے ایمن کو آواز دی۔ ایمن گھر میں سب سے چھوٹی تھی، مگر وہ بھی اب 9ویں جماعت میں جانے والی تھی۔ ایمن، یہاں آؤ۔ جی امی۔ ایمن، ایک پہیلی پوچھوں؟ پہیلی؟ ایمن نے چند لمحے سوچا اور کہا، چلیں پوچھیں۔ سموسہ کیوں نہ کھایا، جوتا کیوں نہ پہنا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہائے، یہ کیسی پہیلی ہے؟ یہ ایک پہیلی ہو گئی۔ اب یہ بھی سنو کہ دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے، اور دوسری پہیلی بھی ایسی ہی ہے، اس میں بھی دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہوگا۔ امی نے کہا، کرتا کیوں نہ پہنا، گوشت کیوں نہ کھایا؟ ایمن بولی، عجیب سے سوال ہیں۔ اچھا چلیں، کچھ اتا پتہ تو دیں۔ اس میں اتے پتے کی ضرورت ہی نہیں، سادہ سا سوال، سادہ سا جواب۔ اس نے پوچھا، اچھا بھیا اپیا وغیرہ کو آتی ہے؟ امی نے کہا، بلا لاؤ ان کو بھی، پوچھ لیتے ہیں۔ ایمن جلدی سے ان کو بلا لائی۔ امی نے دوبارہ پہیلیاں پوچھیں تو اپیا نے سوچتے ہوئے کہا، آپ ہم سے پوچھ چکی ہیں جب ہم چھوٹے تھے، مگر جواب یاد نہیں آ رہا۔ چلو تو دوبارہ سوچ لو، مگر ابھی یاد آ جائے تو بتانا نہیں۔ اتنے میں ابو بھی موبائل رکھ کر آ گئے اور کہ دیکھیں تو آخر کیا مسئلہ درپیش ہے جو سب ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے دلچسپی لی تو ان کو بھی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ ہے تو دلچسپ۔ کرتا کیوں نہیں پہنا، گوشت کیوں نہیں کھایا، سموسہ کیوں نہ کھایا، جوتا کیوں نہ پہنا؟ انہوں نے پہیلیاں دہرائیں، پھر بولے، بھائی کرتا اور جوتا سائز کا نہیں ہوگا اور سموسہ باسی ہو گیا ہوگا۔ نہیں ابو، ایمن بولی، امی نے کہا ہے دو باتوں کا ایک جواب ہے۔ بھیا بولے، بھائی میں نے تو ہار مان لی، آپ ہی بتا دیں۔ ایمن نے پوچھا، اتنی جلدی امی؟ میں فیس بک پر اپنے دوستوں سے پوچھ لوں؟ امی نے کہا، پوچھ لو، مگر پہلے خود سوچو، موبائل بعد میں دیکھنا۔ اتنے میں اپیا بول اٹھی، یاد آ گیا مجھے، ایک کا تو جواب یاد آ گیا۔ امی نے کہا، بس ابھی خاموش رہو اور سب کو سوچنے دو۔ بھائی بیگم، مجھے تو بتا دو، مجھے تو بے چینی سی ہو رہی ہے۔ ابو نے کہا تو امی نے اپیا سے کہا، تم چائے بناؤ اور وہاں پاپ کارن رکھے ہیں وہ لیتی آؤ، اور آپ چائے پی لیں اور بچوں کو دماغ لڑانے دیں۔ پھر سبھی ابو کے ساتھ مل کر سموسہ، جوتے اور کرتا گوشت میں مماثلت تلاش کرتے رہے، مگر آخر سب نے ہار مان لی۔ بھیا نے کہا، اچھا ایمن، تم اب موبائل بھی دیکھ لو، شاید کسی نے جواب دے دیا ہو۔ ایمن نے موبائل دیکھا اور نفی میں گردن ہلا دی، نہیں، کسی کو بھی نہیں آ رہا۔ امی آپ بتائیں نا۔ اتنے میں اپیا چائے اور پاپ کارن وغیرہ لے آئیں اور چائے درمیان میں رکھتے ہوئے کہا، بھائی اچھی طرح سوچ لیں، اگر کسی کو جواب نہیں معلوم تو ہار مان لیں، امی جواب بتا دیں گی۔ سب نے ہار مان کر چائے پینی شروع کر دی تو امی نے بتانا شروع کیا، کرتا اس لیے نہیں پہنا کہ گلا نہیں تھا، اور گوشت بھی اس لیے نہیں کھایا کہ گلا نہیں تھا۔ اف، کیا زبردست پہیلی ہے، اور دوسری جلدی بتائیں۔ امی نے کہا، نہیں، اب اس جواب کو ذہن میں رکھ کر سوچو، دوسری کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ سموسہ اور جوتا؟ ایمن نے سوچا، پھر بولی، سموسہ تو تلا ہوا نہیں تھا، مگر جوتا سمجھ میں نہیں آیا۔ امی نے کہا، نہیں، تم ٹھیک پہنچی ہو، سموسہ تلا نہیں تھا اور جوتے کے نیچے والے حصے کو بھی تلا کہتے ہیں، تو جوتے میں بھی تلا نہیں تھا۔ ایمن نے کہا، بہت خوب، مزہ آیا، اب میں اپنی سب دوستوں سے پوچھوں گی۔ امی نے تصحیح کی، یہ کیا کہہ رہی ہو ایمن، دوست تو لڑکوں کے ہوتے ہیں، لڑکیوں کی تو سہیلیاں ہوتی ہیں۔ ابو نے کہا، ہاں بھائی، لگ رہا ہے کہ دماغ تازہ دم ہو گیا، ٹھیک کہہ رہے ہیں ابو۔ بھیا نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ اچھا امی، ایک اور پوچھیں؟ امی مطمئن ہو گئی اور کہا، تم لوگوں کے موبائل فون نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا، میرے ذہن میں یہی ایک ترکیب آئی کہ ہم سب کسی طرح ایک دوسرے سے مل کر باتیں کریں تاکہ اس مشینی زندگی میں کچھ محبت بھی شامل ہو جائے۔ یہ سن کر سب نے امی کی تائید کی۔ سب نے اپنے اپنے موبائل رکھ دیے۔ ابو اخبار پڑھنے لگے، اپیا نے رسالے میں جو کہانی ادھوری چھوڑ دی تھی وہ پڑھنے لگی، بھیا سے جو سودا منگوایا تھا وہ لینے چلے گئے۔ امی ایمن کے ساتھ بیٹھ کر خاندان کے پرانے بزرگوں کی باتیں سننے لگی اور سب کے چہروں پر بہار آ گئی تھی۔